لیکن اسرائیل دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں، دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کو عظیم شاعری کہی جائے گی، یا اس میں آرٹ از دی فرسٹ پری ریکویزٹ، اس کے بعد تھاٹ ہونا چاہیے، یا تھاٹ از مور امپورٹنٹ دین دی آرٹ. کوشچن نمبر 1. سیکنڈ کوشچن ایک ایک کر کے کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اصل میں آدھا حصہ چھوڑ دیا. آپ نے ایک ہی حصے کے آگے سے 2 حصے کر دیے ہیں. تھرڈ ہو یا یہ آرٹ ہی کا حصہ ہے. اصل چیز اس کا کرافٹ ہے جس کو فن اور ہنر ہم کہتے ہیں. تو شاعری ہو یا دنیا کا کوئی بھی فائن آرٹ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک حصہ اس کے آرٹسٹک ہے، جس میں اس کا تھاٹ بھی آتا ہے، اس کی اپروچ بھی آتی ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی آتی ہے. لیکن دوسرا چیز حصہ جو ہے وہ اس کے کرافٹ کا ہے. تو آرٹ اور کرافٹ کے ملاپ ہی سے بڑی شاعری بنتی ہے. دنیا میں جتنی بڑی شاعری آپ دیکھیں گے ان میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آلموسٹ اپنے میکسیمم اس میں ہوتی ہیں. اور اسی سے شاید ہم شاعروں کے جو مرتبے متعین کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے میر کو 18ویں صدی کا، غالب کو 19ویں صدی کا اور اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر قرار دیا. تو وہ اس لیے قرار دیا کہ ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا جو مجموعی تناسب ہے وہ سب سے اچھا تھا. اس میں ایک اچھی بات میں آپ کو سناؤں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ فیض صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں. یہ میں کسی نے فیض صاحب کو کہا، کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، تو اس نے کہا کہ فیض صاحب آپ اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. تو فیض صاحب مسکرائے اور وہ اپنا ایک خاص سٹائل تھا ان کا بولنے کا. کہتا ہے بھائی اس صدی میں بڑا شاعر تھا اقبال، وہ ہو گیا ہے، اب ہم آپ میں زیادہ سے زیادہ میجر مائنر ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک بڑا آدمی ہی یہ بات جو ہے، ورنہ کس کو برا لگتا ہے مجھے آپ 2 قصیدے لگے میں اور کچھ ہی تو میں خاموشی ہو جاؤں گا کہ چلو مفت میں مل رہی ہے. تو یہ بڑی بات ہے اور ہمیں یہ وہ چیزیں جو بزرگوں سے سیکھنے والی ہوتی ہیں. اب آپ اپنا دوسرا سوال کر لیں. لیکن جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں یا بلے شاہ ہیں یا غالب ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں ایک زیادہ باقی شاعروں سے اگر یہ مختلف ہیں تو شاید اپنی فلسفی کی وجہ سے مختلف نہیں ہیں. میں نا فلسفی تو یہ ہزاروں لوگوں کی یہ ہے. فلسفی کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا شاید اس وجہ سے، وہی میں کہہ رہا ہوں ان دونوں کے ملاپ سے ہیں. ورنہ اب دیکھیے یہ جو تصوف کی شاعری ہے دوسری، یہ ہزاروں کے قریب آپ کو مل جائیں گے مجموعے لوگوں کے، انہوں نے بھی بڑی محبت سے لکھا ہوا ہے. مگر ان کے یہاں وہ گداز شاید نہیں تھا جو آرٹ میں ہونا چاہیے، وہ لا نہیں تھی، وہ کمٹمنٹ نہیں تھی، اور پھر پریزنٹیشن کا وہ کرافٹ نہیں تھا. جس طرح سے اب دیکھیں نا یہ جو لوگ ہیں ان کے مصرے، جب آپ ایک مصرع پڑھتے ہیں نا، اب ایک بندہ ایک لائن کہا علم و بس کریو یار، اب اس ایک مصرے میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑے بڑے فلسفے جو ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کر دیے ہیں. تو یہ دونوں کے ملاپ سے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے ہوتا ہے. سیکنڈ چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو شاعر ہے وہ کریٹو ہوتا ہے، تو شاعری میں تو وہ کریٹو ہے، کیا وہ زندگی کے باقی جو وہ کام انجام دے رہا ہے کیا اس میں بھی کریٹو ہوتا ہے؟ یہ سوال تو اکثر ان کی بیویاں پوچھتی ہیں میرے کس کام کی تمہاری شاعری. نہیں اصل میں اب دیکھیں زمانہ بڑا بدل گیا ہے. 1930-40 تک جو کانسیپٹ تھا شاعروں وغیرہ کا وہ یہی تھا کہ بھئی یہ پان منہ میں ہوگا، شراب پی ہوگی، پاجامہ پھٹا ہوگا اور ایک ٹوٹی سی چپل ہوگی اور یہ ادھر ادھر سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہوں گے. اور ایک حد تک یہ تصور کو اتنا غلط بھی نہیں تھا. لیکن اب آج پچھلے 40-50-60 سال سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو شاعر یا ادب کے لوگ ہیں یہ زندگی کو بھی ایک باقاعدہ انسانوں کی طرح پڑھتے لکھتے ہیں، معقول کپڑے پہنتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں اور زندگی کو زندگی کی طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب آ کر اس میں خاصا فرق جو ہے وہ پڑ گیا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ہے کہ وہ جتنے جس طرح کے سینسیٹیو کہہ لیجیے اپنی شاعری میں نظر آتے ہیں، کیا عملی زندگی میں بھی اتنے ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. باقی کوئی تھوڑا بہت پریٹینڈ تو آپ کو پتہ ہے چیزیں کی جاتی ہیں.
تو کرتے ہوں گے کچھ لوگ، یعنی جیسے شاعری میں ہوتے ہیں ویسے عملی زندگی میں نہیں ہوتے. ابھی میں آپ کو ہماری مہمان ہماری بہت اچھی بڑی آرٹسٹ زیبا بختیار بیٹھی ہیں یہاں، ابھی مجھ سے 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ یہ جو آپ کی شاعری ہے اس میں آپ بڑے سافٹ اور بڑے درد مند اور بڑے دکھے ہوئے اور بڑے رومانٹک، لیکن عام زندگی میں آپ ہنستے ہوئے اور کیا کیا لگاتے ہوئے اور بڑے خوش بات سے بندے نظر آتے ہیں. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے اس کو میں نے ایک شعر میں کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کی، کہ میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں، میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں، یہ مسکراتا ہوا شخص ہے میرا ہمزاد. وہ جیسے ہے نا کہ پریپیئر دا فیس ٹو میٹ دا فیسز دیٹ یو میٹ. تو یہ کچھ دنیا کو دکھانے والا چہرہ آپ کو بہرحال ایک اور دنیا کے لیے رکھنا پڑتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ چہرہ جو ہے وہ آپ کے دل کی ترجمانی بھی کرتا ہے. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. آپ سوال کریں؟ آخری سوال کر لیجیے. مہربانی. جیسے کہا کہ اردو میں جتنی پوٹینشیل ہے اس کے اتنا ابھی ترجمے نہیں ہوئے، لوگوں تک نہیں پہنچے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں جو اسٹیٹ پروٹیکشن ہے اردو کو، انہوں نے اس کو جو دوسروں سے نقصان نہیں پہنچایا کہ انٹاگونائزیشن اس کی ہو گئی دوسری زبانوں کے حوالے سے، کہ نسبتاً ان کو تو زیادہ ملا ہے جو دوسری زبانوں کی ترقی سیملٹینس ہونی چاہیے. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اگر سینٹیمنٹس کی ترجمان وہ زبان نہیں بنتی تو ایک ہیزیٹیشن ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو ذرا اور طرح سے ہم اگر اس کو ایک الزام کی بجائے ایک صورت حال کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پاکستان کی دیگر پاکستانی زبانیں ہیں ان سے اور اردو کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو زبانیں ہیں انہوں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. اردو کا تو دعویٰ بھی ہے کہ میں سرکاری زبان ہوں، میں قومی زبان ہوں. نہ سرکاری زبان ہے نہ قومی زبان ہے. تو اردو کا تو زیادہ لمیہ ہے. لیکن دوسری بات جو ہے یہی بات کہہ رہا تھا، ہاں جو میں اسٹیٹ پروٹیکشن نے نقصان دیا. اچھا نقصان تو کچھ اور باتوں نے بھی دیا. ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اردو زبان جو ہے، میں ساری عمر پڑھاتا بھی رہا اردو. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو میرا ڈرامہ تھا وارث، کہ جی آپ نے تو اردو خراب کر دی اس میں لوگوں کی، تو اس میں اتنی لوگ پنجابی اور یہ وہ. میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا، میں نے کہا دیکھیے ہم ہر سال کلاس میں پڑھاتے ہیں روزمرہ میں اور محاورہ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی ہم یہ بتاتے ہیں ان کو کہ محاورہ زبان کی ایک ایسی شکل یا صورت ہے جس میں عمروں کا تجربہ جو ہے وہ جمع ہو کر ایک سٹینڈرڈائز شکل ہو جاتی ہے، جبکہ روزمرہ جو ہے وہ ہر 50-60 کلومیٹر پر وہ بدلتا رہتا ہے. اب میں نے کہا جی کہ میرے ڈرامے کا کریکٹر ہے شیخو پورے کا، فرض کیجئے تو شیخو پورے کا کریکٹر حیدرآباد یا لکھنؤ کا محاورہ تو نہیں بول سکتا روزمرہ. تو میں نے تو اس سے وہی زبان بلوانی ہے جو وہ بولا کرتا ہے. تو ہمارے یہاں جو اردو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پاکستان کی جو ساری زبانیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر اس کا وہ پوٹینشل جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے جو اس کی بنیاد ہے کہ یہ ایک مشترکہ زبان ہے، زبانوں ملی جلی زبان ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کی ویکیبلری میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ الفاظ دیگر زبانوں کے جو نیچرلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو لائیں. تو پھر ایک ایسی اردو بنے گی جس کو ہم پاکستانی اردو سے مخصوص کر سکیں گے. تو اس صورت میں شاید اردو کو بھی طاقت ملے اور جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو بھی طاقت ملے اور ہم ایک بہتر فضا جو ہے وہ شاید پیدا کر سکیں.